اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تاکہ اللہ اہل ایمان کو شہادت یا زخموں یا تکلیف کے ذریعے گناہوں سے پاک کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ یا تم گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہوگے، حالانکہ اللہ نے اوروں کے مقابلے میں ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم سے جہاد کیا، اور بے صبروں کے مقابلے میں صبر کرنے والوں کو بھی جانے۔ اور بے شک تم موت کی ملاقات سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، پھر بے شک تم اسے دیکھ چکے ہو اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ کیا پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جائے یا آپ قتل کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پر یعنی کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پر پچھلے پاؤں لوٹ جائے گا تو وہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو عنقریب بدلہ دے گا۔ اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر مرے، موت کا وقت مقرر مدت تک لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور عنقریب ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے لڑائی کی، پھر اللہ کی راہ میں ان کو جو مصیبت پہنچی اس کی وجہ سے وہ نہ سست ہوئے اور نہ کمزور ہوئے، اور نہ کافروں کے مقابلے میں انہوں نے کمزوری دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس حالت میں ان کا قول صرف یہی تھا کہ رب ہمارے گناہوں اور ہمارے کاموں میں ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، اور اپنی قوت اور مدد سے ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی عطا فرمایا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں اپنی ایڑیوں کے بل پر پیچھے کی طرف لوٹائیں گے، اس کے بعد تم لوٹ کر نقصان بھگتنے والے ہو جاؤ گے، بلکہ تمہارا دوست اللہ ہی ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان بتوں کو شریک بنایا ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، اور ان کے لوٹنے کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ ظالموں کے لیے بدترین جگہ ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر چکا ہے جب تم اس کے حکم سے کافروں کی جڑ کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور معاملہ میں جھگڑا کیا، اور جو چیز یعنی جنگ میں فتح تمہیں پسند تھی اسے دیکھنے کے بعد تم نے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور تم میں سے بعض وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر ان کے مقابلے میں تم کو ان سے شکست دلائی تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ اہل ایمان پر فضل والا ہے۔ جب تم پہاڑی پر چلے جا رہے تھے اور کسی ایک کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، اور پیچھے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں آوازیں دے رہے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے تم پر غم طاری کیا تاکہ تم اپنی فوت شدہ چیز یعنی مال، غنیمت اور شکست اور قتل کی صورت میں پہنچی ہوئی مصیبت پر رنج و ملال نہ کرو،
اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اس کم کے بعد تم میں سے ایک جماعت پر پرسکون اونگ نازل فرمائی، اور بے شک ایک جماعت کو ان کی نفسوں نے غم زدہ کر دیا۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے معاملہ میں کچھ اختیار ہے؟ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام معاملات اللہ کے ہی حوالے ہیں۔ جو بات اپنی دلوں میں چھپا رہے ہیں اسے تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ اختیارات ہوتے تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن لوگوں کو قتل ہونا تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ضرور اپنے قتل کی جگہوں پر پہنچ جائیں گے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھے ان رازوں کو جو تمہارے سینوں میں ہیں، اور پاک کرے تمہیں ان باتوں سے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔